بسم الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کے ہمارے درس کا عنوان جو ہے وہ اہل بیت ہے۔ میں نے 21ویں پارے کا بالکل آخر اور سورہ احزاب کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اکثر کر کے غربت رہا کرتی تھی، اور وہ غربت اختیاری تھی۔ اختیاری غربت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، لیکن آپ علیہ السلام نے پھر وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، اب گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں اختیاری غربت۔ حالات جیسے آگے گزرے اور جنگیں ہوئیں، فتوحات ہوئیں، مال غنیمت آیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال غنیمت صحابہ کرام میں تقسیم فرمایا، اور جو غریب صحابہ تھے وہ بھی خوشحال ہو گئے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، پہلے تو تھی ہی غربت، اب تو حالات بہتر ہو چکے ہیں، اگر ہمارے خرچے کو تھوڑا بڑھا دیجئے۔ یہ ازواج مطہرات کا جو مطالبہ تھا یہ ناجائز بھی نہیں تھا، کیونکہ بیوی اپنے خاوند سے مطالبہ کر سکتی ہے، یہ جواز کی حدود میں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والیاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو عورتیں ہیں ان کے دل میں مال کی تھوڑی سی محبت بھی آ جائے، یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان آیات کو نازل فرما دیا۔ یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اگر تم دنیا کی حیاتی کو چاہتی ہو اور دنیا کے زیب و زینت کو چاہتی ہو تو پھر آؤ، میں تمہیں تھوڑا فائدہ دے کر، نفع دے کر، اور تمہیں ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں، یعنی طلاق دے دوں۔ اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، پھر تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، یا اس طرف ہو جاؤ یا اس طرف ہو جاؤ۔ راستے دو بتائے گئے کہ یا دنیا کی طالب بنتی ہو تو پھر آؤ، تھوڑا نفع دے کر تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، تمہارا راستہ جدا اور میرا راستہ جدا۔ اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، پھر تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، یا اس طرف ہو جاؤ یا اس طرف ہو جاؤ۔ جب یہ آیات نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سیدہ کائنات، عفیفہ کائنات اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا۔ حضرت عائشہ حاضر ہوئیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، میں تجھ سے ایک بات پوچھوں گا، لیکن جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، سوچ سمجھ کر جواب دینا، کیونکہ حضرت عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی تھی، اور جہاں پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وہاں ناز بھی ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سوچ سمجھ کر جواب دینا، جلدی نہ کرنا، اپنے ابا ابو بکر صدیق سے مشورہ کر کے پھر جواب دینا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ حضور آپ پوچھیں تو صحیح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کر دی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم دنیا کو چاہتی ہو تو پھر آؤ، میں تمہیں نفع دے کر اور آزاد کر دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، پھر تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، یا اس طرف ہو جاؤ یا اس طرف ہو جاؤ۔ جب آپ علیہ السلام نے ان آیات کو پڑھ کر سنا دیا تو حضرت عائشہ نے بغیر کسی دیر کے فوراً جواب دیتے ہوئے عرض کیا
کہ حضور یہ بھی بات کوئی مشورے کرنے کی ہے، یہ بھی بات کوئی سوچنے سمجھنے کی ہے، ہمیں دنیا کی حیاتی نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کا حبیب چاہیے۔ جب حضرت عائشہ نے یوں جواب دیا تو تمام ازواج مطہرات نے بھی یک زبان ہو کر یہی جواب دیا کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کا حبیب چاہیے۔ تو یہ وہ آیت ہے کہ ازواج مطہرات پر دنیا کی لالچ کے جتنے بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں، قرآن کی اس آیت نے وہ تمام اعتراضات ختم کر دیے، کیونکہ اللہ کے رسول کو حکم تھا اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی ایک بیوی بھی اگر دنیا کو چاہتی ہے تو آپ ان کو طلاق دے دو، لیکن آپ علیہ السلام نے کسی کو بھی طلاق نہیں دی اور سب کو رکھا۔ تو یہ آیت جو ہے ازواج مطہرات پر دنیا کی لالچ کے جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں، اس آیت نے وہ ختم کر دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نیکی کرو گے تو ڈبل ثواب ہوگا، اگر گناہ کرو گے تو ڈبل عذاب ہوگا۔ یہ مقام کی بلندی کی نشانی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، او نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یعنی ایک فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنا اور دوسری فضیلت دنیا سے کٹ کر رہنا، یہ دو فضیلتیں جب ازواج مطہرات کو مل گئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کیا مطلب کہ تمہاری شان بہت اونچی ہے۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتی ہو تو پھر بوقت ضرورت اگر غیر مرد سے بات کرنے کی نوبت آ جائے پردے میں تو آپ اپنی گفتگو میں نرمی پیدا نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں مرض ہو اور وہ لالچ کر کے بیٹھے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، سیدھی سیدھی بات کر دو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، او نبی کی بیویوں جس طرح دور جہالت میں عورتیں بن سنور کر باہر نکلا کرتی تھی تم اس طرح نہ نکلنا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، او نبی کی بیویوں نماز قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، او نبی کی بیویوں زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، او نبی کی بیویوں اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے پلیتی کو دور رکھے او اہل بیت۔ تو دیکھیں قرآن مجید میں اہل بیت کن کو کہا گیا، میں نے شروع سے آیت پڑھی ہے اور یہ جو تمہید میں نے بتائی ہے یہ صرف اس آیت کو سمجھانے کے لیے کہ جب بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو شروع سے نہیں پڑھی جاتی، درمیان سے پڑھی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ آیت کن کے بارے میں ہے۔ میں نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ یہ آیت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق ہے۔ تو قرآن نے جن کو اہل بیت کہا وہ نبی کی بیویاں ہیں۔ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، حضرت حسن حسین، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کو بلا کر ان کے اوپر چادر ڈال دی، چادر ڈال کر دعا مانگی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو ایک اہل بیت ہیں قرآن والے اور دوسرے اہل بیت ہیں دعا والے۔ ہم قرآن والے اہل بیت بھی مانتے ہیں اور دعا والے اہل بیت بھی مانتے ہیں۔ قرآن والے اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ، طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سمیت۔ باقی یہاں پر ایک اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ لیذہب عنکم، یہاں جو کم ہے اس کم کی وجہ سے، یعنی کم جو ہے یہ جمع مذکر مخاطب کا ضمیر ہے، تو اس سے عورتیں مراد کس طرح ہو سکتی ہیں؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سارے عربی میں ایسے سیغے ہیں جو لفظ کے اعتبار سے وہ مفرد ہوتے ہیں اور معنی کے اعتبار سے جمع ہوتے ہیں، یا لفظ کے اعتبار سے جو ہے وہ مذکر ہوتے ہیں اور معنی کے اعتبار سے وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ تو لفظ کا اعتبار الگ ہوتا ہے، معنی کا اعتبار الگ ہوتا ہے۔ میں ایک قرآن مجید سے ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ جو من ہے، یہ من لفظ کے اعتبار سے مذکر واحد ہے اور معنی کے اعتبار سے یہ جمع ہے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اب من کے لفظ کا اعتبار کر کے یقول یہ واحد کا صیغہ لایا گیا، اور پھر آگے چل کر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، تو یہاں معنی کا اعتبار کرتے ہوئے وَمَا هُمْ یہ جمع کا ضمیر لایا گیا۔ تو بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ صیغے کا لفظ کا اعتبار الگ ہوتا ہے اور معنی کا اعتبار الگ ہوتا ہے۔ تو لفظ اہل بیت جو ہے یہ لفظ کے اعتبار سے مذکر ہے اور معنی کے اعتبار سے یہ مؤنث ہے۔ تو یہاں انکم جو لایا گیا یہ جمع مذکر کا ضمیر یہ لفظ کی رعایت کر کے جمع مذکر مخاطب کا ضمیر لایا گیا۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں اور بھی جگہ موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب فرشتوں نے 100 سال کے بعد اولاد کی خوشخبری دی تو حضرت بی بی سارہ نے کیا فرمایا تھا؟ قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب، کیا میں اب بچہ جنوں گی؟ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا خاوند بوڑھا ہو چکا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو فرشتوں نے کیا جواب دیا تھا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اب یہاں دیکھیں کم بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے، اور اس سے مراد بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اور دوسری جگہ سورہ طٰہٰ میں بھی ایک مثال موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے تو دور سے کوئی آگ نظر آئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا تھا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ، یہاں بھی کم ہے، دیکھیں کم بھی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بھی ہے، اور وہاں کم بھی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ بھی ہے، تو یہاں کم بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی مراد ہو سکتی ہیں اور یقیناً ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اس سے یہ مراد نہ لے کہ یہاں سے جو ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، یہ گناہ کو دور کرنے سے یہ معصوم کرنا مراد ہے، اور ہمارے جو ہیں وہ اہل بیت معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ دیکھیں انبیاء اکرام کے علاوہ اور کوئی بھی معصوم نہیں ہے، خاتم المعصومین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس آیت سے عصمت کی دلیل لیتا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن مجید میں صحابہ کرام کے لیے بالخصوص جو بدری صحابہ ہیں ان کے لیے ایسے صیغے آئے ہیں، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 ہے۔ یہاں اللہ نے صحابہ کرام کے لیے کیا فرمایا کہ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور پوری کرے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو۔ یہاں ایک اگر غور کیا جائے گا تو صحابہ کے لیے ایک لفظ کی زیادتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو پورا کرے گا۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، یہ سورہ انفال ہے، آیت نمبر 11 ہے۔ تو یہ صیغے صحابہ اکرام کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اگر اس سے عصمت کی دلیل بنتی ہے تو پھر تو صحابہ کو بھی معصوم کہنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چادر ڈال کر دعا مانگ رہے تھے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انت علی مکانک و انت علی خیر،
کہ تو اپنی جگہ ٹھہر، تو اچھائی پر ہے۔ تو یہ آدھی بات بتائی جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ام سلمہ کو آنے نہیں دیا، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ کیا کہہ کر آنے نہیں دیا، وجہ کیا تھی؟ انت علی مکانک و انت علی خیر، کہ تو اپنی جگہ ٹھہر، تو بھلائی پر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تجھے تو قرآن نے اہل بیت کہا۔ اہل بیت یعنی گھر والے، اہل محلہ یعنی محلہ والے، اہل مکہ یعنی مکہ والے، اہل مدینہ یعنی مدینہ والے۔ تو دیکھیں اہل بیت یا اہل مکہ کن کو کہا جائے گا؟ اہل مکہ ان کو کہا جائے گا جو مکہ میں عارضی نہیں ہمیشہ رہتے ہوں۔ ایک آدمی مکہ چلا جاتا ہے، 8 دن مکے میں رہ کر واپس آ جاتا ہے، اس کو اہل مکہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ یہ وہاں عارضی گیا تھا۔ اور اگر کوئی کسی محلے میں چلا جائے تو وہ وہاں جانے سے اہل محلہ نہیں کہلائے گا کیونکہ وہ وہاں عارضی ہے۔ تو اہل مکہ ان کو کہا جائے گا جو مکہ میں عارضی نہیں ہمیشہ رہتے ہوں۔ اہل محلہ ان کو کہا جائے گا جو محلہ میں عارضی نہیں ہمیشہ رہتے ہوں۔ اور اہل وطن ان کو کہا جائے گا، اہل مصر ان کو کہا جائے گا جو شہر میں وطن میں ہمیشہ رہنے والے ہوں۔ تو اہل بیت ان کو کہا جائے گا جو گھر میں ہمیشہ رہنے والے ہوں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں ہمیشہ رہنے والا کون ہے۔ گھر میں بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے اور بیوی بھی ہے۔ اب بیوی جو ہے اس کے علاوہ بیٹی گھر میں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی، وہ آگے چل کر اپنا کوئی اور گھر بسائے گی، اس گھر میں وہ عارضی ہے۔ اور بیٹا وہ بھی جب بڑا ہوگا، جوان ہوگا، اس کی شادی کروائی جائے گی، والدین اس کو دوسرا گھر بنوا کے دیں گے یا خود بنوائے گا، لیکن وہ اس گھر میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ لیکن جو بیوی ہے وہ گھر میں ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ بیوی بھی تو گھر سے نکل سکتی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ نے کہا کہ اگر خاوند اس کو طلاق دے دے تو گھر سے نکل جائے گی۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ یہاں بند کر دیا ہے، لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج۔ اے میرے محبوب، یہ جو تیری بیویاں ہیں ان کے علاوہ تو کوئی اور اب شادی کرنا چاہے تو اب تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے کر اس کی جگہ تو اپنی دوسری شادی کرنا چاہے، دوسری عورت کو نکاح ملانا چاہے، یہ تبدیل کرنے کی بھی اب تجھے اجازت نہیں ہے۔ یعنی یہ جو تیری بیویاں ہیں یہ پکی پکی دنیا میں بھی یہی تیری بیویاں اور جنت میں بھی یہی تیری بیویاں رہیں گی۔ دیکھیں لفظ اہل بیت میں بیویوں کے علاوہ کسی اور کی جگہ نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی مانتے ہیں حضرت علی کو، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت حسن حسین کو وہ دعا کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اور آپ قرآن مجید کی اگر اس آیت پر تھوڑا غور کریں گے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اللہ نے فرمایا کہ او نبی کی بیویوں رہو تم اپنے گھروں میں۔ گھر کن کے؟ گھر تمہارے ہیں، گھر ازواج مطہرات کے ہیں۔ تو دیکھیں جب یہ بات پکی ہو گئی کہ گھر ازواج مطہرات کے ہیں تو یہ از خود پکی ہو گئی کہ ازواج مطہرات گھر والیاں ہیں، اور گھر والیوں کو عربی میں اہل بیت ہی تو کہتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ جو اہل بیت کا عنوان ہے بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں۔ تو اول درجے میں قرآن نے جن کو اہل بیت کہا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں ہیں، اور ایک اہل بیت قرآن والے اور دوسرے اہل بیت دعا والے۔ قرآن والے اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور دعا والے اہل بیت حضرت علی، حضرت حسن حسین، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ ہم قرآن والے اہل بیت بھی مانتے ہیں اور دعا والے اہل بیت بھی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔